بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی کریم فرماتے تھے مجھے دو تھوڑا میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ اس حالت میں خندق کھودی۔ ہمارے ہاں نا 4 گھنٹے نہیں صبر ہوتا نوجوان نسل سے، جلدی ہے، شارٹ کٹ چاہیے، فٹافٹ کرو۔ انقلاب کب آئے گا؟ جلدی کریں۔ اور جناب آپ کو اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، اتنے مولویوں، لوگ تو ٹھیک ہوتے نہیں، فٹافٹ ہے، جلدی ہے۔ مجھے بتائیے سخت بھی بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جائے، کبھی کسی ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی لے جا ساری کھا جا کے آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ 1 گولی صبح کھانا، ایک چمچ صبح لینا سیرپ کا، ایک، اور کہتا ہے اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو 8 دن کے بعد دوبارہ بھی آنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے تو جلدی ہے، میں نے ساری دوائی کھانی ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہوگا؟ تھوڑا حوصلہ جو ہوتا ہے نا، صبر، اس سے نا آسانی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا ٹھہر جانا، وقت کا انتظار کرنا۔ اگر کوئی شخص دوپہر کو شدید احتجاج کرے نا مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو اس کے احتجاج کرنے سے دوپہر کو 12 بجے مغرب کا ٹائم نہیں ہونا، شام اپنے وقت پہ جا کے ہوگی۔ لہذا شدت نہیں دکھائیں، حوصلہ، صبر، تحمل، بردباری، یہ حسن ہے زندگی کا۔ کتنے دن یہ محاصرہ رہا؟ وہ آ کے بیٹھ گئے کفار، خندق کھود لی گئی۔ کتنے دن رہا؟ 1 مہینہ پورا۔ 3 گھنٹے نہیں لوگ صبر کر سکتے، گھر میں بیٹھنا پڑے تو 1 مہینہ انہوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا، اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے اور حضور نے ان کی قیادت کی۔ جب مہینہ پورا گزر گیا نا، تو وہ جو ایک دوسرے کو کہہ کے لائے تھے نا کہ چلو حملہ کرتے ہیں جیتیں گے، وہ ایک دوسرے کے کہنے لگے تو غدار ہے، وہ کہنے لگا تو غدار ہے، وہ کہتا تو غدار ہے، تو نے ہمیں کہا تھا چل چلیں، تم زبردستی لائے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ہوائیں تیز چلیں، خائب و خاسر ہو کے مدینہ طیبہ سے واپس لوٹ گئے۔ اس سارے ماحول میں محبوب یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ وہ ہماری طرح کے لوگ جو ذرا سی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں نا، رب نے ان سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ دیکھو نا، ادھر آؤ نا، یہ دیکھو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تھوڑا سا زندگی میں ٹھہراؤ، تھوڑا صبر، تھوڑا حوصلہ، معاملہ فہمی، بغور چیزوں کو دیکھنا۔ 3-4 چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ضرور سیکھیں، ضرور، اور کبھی ان کو فراموش نہ کریں۔ ایک تو حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ رویوں کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ یہ جو منفی سوچیں ہوتی ہیں نا، منفی، ہمارے ملک کا بھلا کیا حال کیا لوگوں نے۔ وہ جی عوام لڑتی ہے، سیاستدان کھا گئے، بیوروکریٹس برے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک ان کے حق میں چیزیں تھیں ساری ٹھیک تھیں، اور جب تک سے ان کے حق سے اتری ہیں تو پھر ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں۔ جب تک کوئی میرے حق میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جب ذرا میرے حق میں نہیں ہے پھر وہ بالکل ذاتیات کے جھگڑے۔ پوری دنیا میں ہم نے یہ ماحول بنایا ہے کہ میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ، مجھے ایک صاحب کہنے لگے پاکستان میں تو بڑی خود غرضی ہے، بڑے لوگ خود غرض ہیں، بڑی خود پسندی ہے۔ میں کہ تینوں اتنے بہ کے کیویں پتہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ابھی کل سیلاب آیا ہے، ہم لوگ گراؤنڈ پہ تھے، ہم نے خود دیکھا ہے جن بیٹیوں نے مشین پہ، سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا نا، خود غریب باپ کی بیٹی، اس نے بھی کہا یہ میرے سارے بستر لے جاؤ، سیلاب والوں کو دے دو، میں 3 کپڑوں میں گزارا کر لوں گی۔ اس قوم میں سنیں جی، اللہ جزا دے، توجہ کیجئے گا، ایک بچے کو خون، ایک بزرگ کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے، 13 بچے گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا معذر ہے؟ اس قوم کا دوسرا رخ بھی تو کبھی دیکھو نا، ان کی محبت دیکھو، شوق دیکھو، وارفتگی دیکھو، درد دیکھو۔ یہ دیکھیں ٹھنڈ ہے، میری بھی کچھ طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں، اور جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ اللہ کے محبوب کی زندگی میں جو رویوں کا مثبت پن ہے نا، مثبت، ہم نا بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان باتیں کرتے ہیں، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، فلانا بھی غلط، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بندہ بد عقیدہ ہو تو
ضرور اس کے بارے میں طبیعت سخت کریں، لیکن باقی ذرا نا اپنے رویوں کو مثبت، طبیعت کو مثبت. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کفار کے ساتھ اور ان کے معاملے میں جب بات کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے جس طرح کسی ناسمجھ بچے کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. 10 دن حضور طائف میں رہے ہیں، 10 دن ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے. ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر وہ بندہ معاف کرتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. سخت لوگ حالات کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کریں نا دعا یہ تباہ ہو جائیں. کریں. اور میرے بھائی ہمارے ہاں جو اپنے دشمن کو تباہ کر سکتا ہو وہ کبھی باز اللہ ماشاءاللہ نہیں آتا. یا رسول اللہ کریں دعا. حضور نے ہاتھ اٹھائے. حضرت زید کہتے ہیں میں سمجھ گیا اب تو تباہ ہوئے ہی ہوئے. پتہ ہے حضور نے دعا کیا کی؟ آپ پھر دیکھیں پس منظر کو یاد رکھیں. میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا. 10 دن حضور رہے، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی، الٹا روڑے مارے. تو حضور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعقلون. قربان جائیں. جس طرح انسان چھوٹے بچے کو کہتا ہے نا انہوں تجھے پتہ ہی نہیں، وہ چہرہ بحال ہے. حضور کیا فرمانے لگے؟ کہا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی. او بھائی ایک نے بھی نہیں بات مانی اور آپ پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں. تو حضور کی سوچ کا مثبت انداز دیکھیں. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے اگر نہیں نا ان میں سے کسی نے بات مانی تو پھر بھی پریشانی کوئی نہیں. زید میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے امید ہے یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. یہ مانیں گے. اتنی جلدی کیوں پریشان ہو جائے، مایوس ہو جائیں. امیدیں رہیں، تازہ دم رہیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنی زندگی میں عزم مصمم. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، کیسے بات بنے گی، میں پنڈ دا رون آلا. آپ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو کھنگال کے ٹٹول کے دیکھیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے کسی غریب گھرانے سے تھے. کسی چھوٹے اقبال کے بیٹے نے خط لکھا ہے نا، اس نے کہا ابا جی آپ لندن میں ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، قرضہ لے لوں. تو ڈاکٹر اقبال کے کہنے لگے تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو کہتا ہے کہ میں سہارا ڈھونڈ کے آگے جاؤں، اپنی امید مضبوط کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اس غریبی میں نام پیدا کر. مایوس نہ ہو، کمزور نہ ہو، مثبت رویہ رکھیں، آگے بڑھیں، اچھی سوچوں کے ساتھ صبح کریں. اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی اجالا اچھا ہوگا، حالات بہتر ہوں گے. دوسری بات جو ہم نے سیرت سے سیکھنی ہے وہ ہے عزم مصمم، ارادوں کی پختگی. ہمارے ہاں نا ہمارے بچے سویرے کوئی پروگرام بناتے ہیں، دوپہر کو کوئی اور شام کو کوئی نظریہ ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں. یعنی ایک بندے نے ایم ایس سی کر لی ہے، ایم کام کر لیا ہے، ایم ایڈ ہو گیا، اس سے پوچھتے ہیں پروگرام کیا ہے، کہتا ہے باپ سمجھ نہیں آ رہی. بھئی جب آپ کو 40 سال تک 30 سال تک سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ جائیں گے کدھر؟ عزم مصمم، کچھ ارادہ، کچھ پروگرام، اس پر کوشش. رسول پاک علیہ السلام نے نا عزم مصمم سے، آپ غور فرمائیں دنیا میں سب سے کمزور بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ کمزور ہوتا ہے جو بے یقین سا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید. ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں. کسی جماعت